बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जमात की फजीलत के मुतालिक चंद मसाइल याद करूँगा। मसाइल करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरा चैनल करमानी टीवी और दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3 और तीसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी एक्स्ट्रा। इन तीनों को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब वगैरह करना है ताकि इस्लाम पूरी दुनिया में फैले। मेरा मिशन, मेरा विचार ये है कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, इस्लाम और अल्लाह का कलाम, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरी दुनिया में पहुँचे। क़यामत के दिन ये कोई ना कह सके कि मेरे कान तक इस्लाम नहीं पहुँचा, अल्लाह का कलाम नहीं पहुँचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं पहुँचा। तो मेरे दोस्तों, आपने हर इंसान तक अल्लाह का कलाम, इस्लाम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पहुँचाना है। मेरी मदद करनी है। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ लोगो तुम एक दूसरे के नेक कामों की में मदद करो, और ये भी आपकी मदद है। इस्लाम फैलाना आपका फ़र्ज़ है और मेरा फ़र्ज़ है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने फरमाया जिन्नों और इंसानों को मैंने इबादत ही के लिए भेजा है कि मेरी इबादत करो। ये भी इबादत है, आपकी इबादत और मेरी भी इबादत है जो मैं काम कर रहा हूँ। इस इबादत में आपने ज़रूर शमूलियत करनी है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ने फरमाया जो तुम नेकियां कर रहे हो वो मेरे पास आ रही हैं, वो आपको मिलेगी। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, इन नेकियों को मैं देख रहा हूँ। हम जो नेकियां कर रहे हैं, इस्लाम फैला रहे हैं, अल्लाह का कलाम हर इंसान के कान में पहुँचा रहे हैं, ये अल्लाह ताला देख रहा है। तुमने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है, मदद करनी है। अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा, अल्लाह मेरी भी मदद फरमाएगा। आखिरत में यही हमको काम आना है। सब दुनिया जो है ये फ़ानी है, एक दिन हमने चले जाना है। मेरे दोस्तों, नमाज की फजीलत के मुतल्लिक, जमात की फजीलत के मुतल्लिक मैं मसले याद करता हूँ। अबू दाऊद, इब्न माजा, इब्न हबान, इब्न खज़ीमा और उम्मुल मोमिनीन सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी है। फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सफ़े अव्वल से लोग पीछे होते रहेंगे। फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत से मुअख्खर करके नार यानी आग में डाल देगा। अबू दाऊद अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि जमात की सफ़े अव्वल मुक़द्दम को पूरा करो, फिर उसको जो उसके बाद हो, अगर कुछ हो तो पिछली में हो। तो मेरे दोस्तों, अबू दाऊद अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरत का दालान में नमाज पढ़ना जो है वो सेहन पढ़ने से बेहतर है, यानी सेहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और कोठरी में उन दालान से बेहतर है। तिर्मिज़ी अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राविया फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आँख ज़िना करने वाली है, यानी जो अजनबी की तरफ नज़र करे, और बेशक औरत अतर लगाकर मजलिस में जाए तो ऐसी और ऐसी, यानी ज़ानिया है। अबू दाऊद, निसाई में भी ये हदीस इसकी मिसल मौजूद है। सही मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से अक्लमंद लोग मेरे करीब हूँ, फिर वो जवान उनके करीब हूँ। उसे 3 बार फरमाया, और बाज़ारों की चीख पुकार से बच्चों। अहकाम फ़कीहा मैं आपकी खिदमत में मसाइल करता हूँ, यानी जो अहकाम फ़ुक़हा कराम ने अहकाम लिखे हैं। आकिल बालिग, पहले तो मैंने हदीस पाक से
روشناس کیا۔ اب میں مسائل فقہیہ عرض کرتا ہوں۔ عاقل بالغ ہر قادر پر جو ہے جماعت واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحق سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق مردود اور اشہادت، اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنہگار ہوئے۔ یہ مسئلہ در مختار اور رد المختار میں بھی موجود ہے۔ جو شرح ہے در مختار کی، رد المختار اس میں موجود ہے، در مختار میں موجود ہے، بہار شریعت میں موجود ہے۔ جمعہ عیدین میں جماعت شرط ہے، اور تراویح میں سنت کفایہ کے محلے کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب نے برا کیا، اور کچھ لوگوں نے قائم کر لی تو باقیوں کی سرے سے جماعت ساقط ہو گئی۔ اور رمضان کے وتر میں مستحب ہے نوافل، اور علاوہ رمضان کے وتر میں اگر جو ہے تداعی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔ تداعی کے یہ معنی ہے کہ 3 سے زیادہ مقتدی جو ہے مقتدی ہوں۔ سورج گرہن میں جماعت سنت ہے، اور چاند گرہن میں تداعی کے ساتھ مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ در مختار کی شرح رد المختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ در مختار کے علاوہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ میرے دوستو موجود ہے۔ جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو، وضو میں 3 بار آزاد ہونے سے بہتر ہے، اور 3 بار آزاد ہونا تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر وضو میں 3 بار آزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہ ملے کہ تو 3 بار دھو لے۔ یہ مسئلہ فتاوی صغیری میں بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ میرے دوستو در مختار میں بھی موجود ہے۔ ان مسائل کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ مسجد محلہ میں جس کے لیے امام مقرر ہو، امام محلہ نے اذان جو ہے اذان اقامت کے ساتھ بطریق مسنون جماعت پڑھ لی ہو، تو اذان و اقامت کے ساتھ جو ہے حیات اولیٰ پر دوبارہ جماعت قائم کرنا مکروہ ہے۔ یعنی دوبارہ جماعت کرنا، اذان اور اقامت کرنا مکروہ ہے، دوبارہ جماعت قائم کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر بے اذان جماعت ثانیہ ہوئی تو حرج نہیں، جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، اور اگر پہلی جماعت بغیر اذان ہوئی یا آہستہ اذان ہوئی یا غیروں نے جماعت قائم کی تو پھر جماعت قائم کی جائے، اور یہ جماعت ثانیہ نہ ہوگی۔ حیات بدلنے کے لیے امام کا محراب دانے یا بائیں ہٹ کر کھڑا ہونا کافی ہے۔ شارع عام کی مسجد میں جس میں لوگ جوک در جوک آتے اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے نمازی مقرر نہ ہوں، اس میں اگرچہ اذان اقامت کے ساتھ جماعت ثانیہ قائم کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے جو گروہ آئے نئی اذان و اقامت سے جماعت کرے، یوں ہی اسٹیشن سرائے کی مسجد میں۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ رد المختار اس کی شرح میں بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ در مختار کے علاوہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ جس کی جماعت جاتی رہی اس پر یہ واجب نہیں کہ دوسری جماعت میں جماعت تلاش کر کے پڑھے۔ ہاں مستحب ہے، البتہ جس کی مسجد حرم شریف کی جماعت فوت ہوئی اس پر مستحب بھی نہیں کہ دوسری جگہ تلاش کرے۔ یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ مریض جس سے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گرا ہو، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو، اندھا اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، سخت بارش اور شدید کیچڑ کا حائل ہونا، سخت سردی، سخت تاریکی، آندھی، مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ، قرض خواہ کا خوف ہے، اور یہ تنگ دست ہے، ظالم کا خوف، پاخانہ، پیشاب، ریا کی حاجت،
شدید ہے کہ کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہو قافلے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ مریض کی بیمار تیمارداری کو کہ جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا، یہ سب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ در مختار میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک اور مسئلہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور تو کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی جماعت ہو یا عیدین، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھیاں ہوں، یوں ہی وائز کی مجالس میں بھی جانا ناجائز ہے۔ عزیزان محترم، اس مسئلے کو پھر میں دہرا دیتا ہوں، یہ مسئلہ قابل غور ہے کہ آج کل یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ مساجد میں نوجوان لڑکیاں جاتی ہیں، بوڑھیاں بھی جاتی ہیں، نماز عید کی ہو یا جمعہ کی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اور تو کو کسی نماز میں نہیں جانا چاہیے، مسجد میں جماعت کی حاضری جائز نہیں ہے، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، خواہ جوان ہوں یا بوڑھیاں ہوں۔ یوں ہی وائز جو تقریر مولوی کرتے ہیں، علامہ صاحب مفتی کرتے ہیں، مجالس میں جو ہے وائز کی جو مجالس ہے اس میں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ در مختار نے لکھا ہے، اور یہ مسئلہ بہار شریعت نے جلد اول میں، بہار شریعت جلد اول صفحہ 228 میں حصہ سوم اور 229 میں موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو مسائل عرض کیے، آپ نے غور کرنا ہے، اور میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو اور کرمانی ٹی وی ایکسٹرا کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور اسلام کو پھیلانا ہے، مسائل کو ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔